بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 2 ہجری۔ ناظرین، مدینہ میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور مسلمانوں کو ایک چھوٹی مگر باضابطہ ریاست قائم ہو گئی۔ یہ بات قریش کے لیے ناقابل برداشت تھی اور انہوں نے اس نئی حکومت کا خاتمہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس مقصد کے لیے جنگ کے ساز و سامان کا بندوبست کرنے کے لیے ایک خاص تجارتی قافلہ ابو سفیان کی سربراہی میں شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ قریش نے اس قافلے میں اپنا کافی مال و دولت شامل کیا تھا، یہاں تک کہ مکہ کے تقریباً تمام لوگوں نے اس میں اپنا سرمایہ لگایا۔ ناظرین، اس قافلے کے پاس 500 دینار اور 1000 اونٹ تھے، جبکہ اس کے سردار ابو سفیان تھے، جن کے ساتھ مزید 27 آدمی تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے اس تجارتی قافلے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کے ساتھ اس قافلے کو روکنے کے ارادے سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ روایات کے مطابق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریباً 150 صحابہ تھے۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عشرہ کے مقام تک پہنچے، لیکن وہاں جا کر معلوم ہوا کہ قافلہ پہلے ہی گزر کر شام کی طرف جا چکا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی جنگ کے بغیر واپس تشریف لے آئے۔ چند ماہ بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اسی قافلے کی واپسی کی اطلاع ملی۔ چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ اس تجارتی سامان کا منافع مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا، قریش کے تجارتی قافلہ واپس آ رہا ہے، اس میں ان کا مال و دولت ہے، تم اس پر حملہ کرنے کے لیے نکلو، شاید اللہ تمہیں اس سے فائدہ دے۔ ادھر قافلے کے سردار ابو سفیان، جو کہ قریش کے سردار بھی تھے، ہمیشہ سفر کے دوران جاسوس بھیجا کرتے تھے تاکہ راستے کی خبریں حاصل کر سکیں۔ انہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خوف بھی تھا، چنانچہ ان کے ایک جاسوس نے انہیں اطلاع دی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان خوف زدہ ہو گئے اور ایک شخص کو مکہ کی طرف مدد کے لیے بھیجا۔ 3 دن بعد وہ شخص مکہ پہنچا، اونٹ پر سوار ہو کر وادی کے درمیان پہنچا اور چلایا، اے قریش، اپنے تجارتی قافلے کی خبر لو، تمہارا مال اور دولت جو ابو سفیان لا رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر حملہ کرنے والے ہیں، فوراً مدد کے لیے نکلو۔ ناظرین، چونکہ اس تجارتی قافلے میں پورے قریش کا سامان لگا ہوا تھا، اس لیے سب نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ جو مالدار تھے انہوں نے غریبوں کی مدد کی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جنگ میں جا سکیں۔ قریش کے سرداروں نے لوگوں کو جنگ کے لیے ابھارا۔ ایک سردار سہیل بن عمرو نے اپنی تقریر میں کہا، اے قریش، کیا تم یہ گوارا کر لو گے کہ محمد اور ان کے بے دین ساتھی تمہارے مال و دولت پر قبضہ کر لیں؟ لہٰذا جنگ کے لیے نکلو، جس کے پاس مال کم ہو میرے پاس آ جائے، میں اس کی مدد کروں گا۔ اس طرح سب سردار تیار ہو گئے، مگر ابو لہب نے کوئی تیاری نہ کی، کیونکہ وہ خوف زدہ ہو چکا تھا۔ وہ خود جنگ کے لیے نہ گیا، بلکہ اپنی جگہ ایک شخص عاص بن ہشام کو درہم دے کر جنگ میں بھیج دیا۔ ناظرین، ایک طرف قریش جنگ کی بھرپور تیاری کر رہے تھے تو دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے اپنے صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ مدینہ سے باہر بئر روحہ نامی کنویں کے پاس لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اس کنویں سے پانی پینے کا حکم دیا اور خود بھی پانی نوش فرمایا۔ وہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مسلمانوں کی گنتی کی جائے، چنانچہ سب کو گنا گیا اور معلوم ہوا کہ مجاہدین کی تعداد 313 تھی، جبکہ لشکر میں صرف 5 گھوڑے اور تقریباً 70 اونٹ تھے۔ ایک ایک اونٹ پر 3 یا 4 افراد سوار ہوتے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں جو اونٹ آیا، اس میں 2 اور ساتھی بھی شریک تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باری باری اونٹ پر سوار ہوتے اور جب ساتھیوں کی باری آتی تو انہیں سوار ہونے کا حکم دیتے۔ اگرچہ صحابہ کرام اپنی باری آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دینے کی خواہش ظاہر کرتے، مگر آپ فرماتے، نہیں، تم بھی سوار ہو، میں بھی اپنی باری پر سوار ہوں گا۔ تم دونوں پیدل چلنے میں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو اور نہ ہی میں تمہاری نسبت اللہ کی رحمت سے بے نیاز ہوں۔ یہ جنگ تاریخ میں غزوہ بدر کے نام سے مشہور ہوئی، جو اسلام اور کفر کے درمیان پہلا فیصلہ کن معرکہ تھا۔
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں رہنے کا حکم دیا، کیونکہ ان کی اہلیہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی بھی تھیں، شدید بیمار تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تمہیں یہاں رکنے کا بھی ثواب ملے گا اور جہاد کا بھی اجر ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا، جبکہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعید بن زید کو جاسوسی کی ذمہ داری سونپی تاکہ وہ قریش کے تجارتی قافلے کی خبر لائیں۔ یہ دونوں افراد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مدینہ ہی سے روانہ ہو گئے تھے۔ اسلامی لشکر ریحہ کے مقام سے آگے روانہ ہوا اور جبیہ کے مقام پر ایک دیہاتی سے ملاقات ہوئی، لیکن وہ دشمن کے متعلق کوئی معلومات نہ دے سکا۔ لشکر آگے بڑھتا ہوا وادی زعفران تک پہنچا، جہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش نے اپنے تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے مکہ سے ایک لشکر روانہ کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ فرمایا، کیونکہ مسلمان مدینہ سے صرف تجارتی قافلہ روکنے کے ارادے سے نکلے تھے، کسی باقاعدہ جنگ کے لیے نہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے اس پر عمل فرمائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم ہم ہرگز وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہی تھی کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑ لیں، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے، بلکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے دشمن سے لڑیں گے، یہاں تک کہ آخری سانس تک جہاد کریں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے تمکنے لگا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ پھر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے رائے دی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انصار صحابہ کی طرف نظر فرمائی، کیونکہ ابھی تک ان میں سے کسی نے کچھ نہیں کہا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے تو سن لیجئے، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، آپ کی تصدیق کرتے ہیں اور گواہی دے چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، ہم ہر حال میں آپ کا حکم مانیں گے اور اطاعت کریں گے۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار نمایاں ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھو اور روانہ ہو جاؤ، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ اسلامی لشکر وادی زعفران سے روانہ ہو کر بدر کے مقام پر پہنچا اور ادھر قریش کا لشکر بھی بدر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریشی لشکر کی خبریں معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 پانی بھرنے والے غلام ملے جو قریشی لشکر کے لیے پانی بھر رہے تھے۔ ان سے کافی معلومات حاصل ہوئیں، جن میں یہ بھی معلوم ہوا کہ قریش کے لشکر میں بڑے بڑے سردار موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکہ نے اپنا دل اور جگر نکال کر تمہارے مقابلے کے لیے بھیج دیا ہے، یعنی اپنے تمام نامور اور طاقتور سردار بھیج دیے ہیں۔ اسی دوران ابو سفیان قافلے کا راستہ بدل چکے تھے، جس کی وجہ سے ان کا قافلہ بچ نکل قریش نے جو لشکر بھیجا تھا اس کا اسلامی لشکر سے آمنا سامنا ہو گیا۔ ابو سفیان نے جب دیکھا کہ قافلہ بچ چکا ہے تو اس نے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ اب ہمیں مکے واپس لوٹ جانا چاہیے، کیونکہ یہ اسلامی لشکر سے بچ نکلے ہیں۔ مگر ابو جہل نے واپس جانے سے انکار کر دیا اور جنگ پر بضد رہا۔ یہ وہ تاریخی موقع تھا جس نے غزوہ بدر کو ایک فیصلہ کن معرکہ بنا دیا، جہاں ایمان اور کفر کا پہلا عظیم ٹکراؤ ہونے والا تھا۔ قریشی لشکر نے مقام بدر پر اس جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں پانی قریب تھا، جبکہ اسلامی لشکر نے جس جگہ قیام کیا وہاں پانی کچھ فاصلے پر تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی اور ان کی پانی کی پریشانی دور ہو گئی۔ ناظرین، اسی بارش کی وجہ سے کفار نہایت پریشان ہوئے اور وہ اپنے پڑاؤ سے نکلنے کے قابل نہ رہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بارش مسلمانوں کے لیے رحمت اور کفار کے لیے زحمت ثابت ہوئی۔
ناظرین، جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، لوگو نماز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ صبح کی نماز ادا کی گئی۔ پھر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خطبہ دیا تو فرمانے لگے، میں تمہیں ایسی چیز کی ترغیب دیتا ہوں جس کے لیے اللہ نے تمہیں ابھارا ہے۔ تنگی اور سختی کے مواقع پر صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ تمام تکالیف سے بچا لیتا ہے اور تمام غموں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور قریش سے پہلے پانی کے قریب پہنچ گئے۔ ناظرین، مقام بدر پر ایک چشمہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں رکتے دیکھ کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قیام کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے۔ میں اس علاقے سے بخوبی واقف ہوں، آپ وہاں پڑاؤ ڈالیں جو دشمن کے پانی سے قریب تر ہو۔ ہم وہاں ایک حوض بنا کر پانی جمع کر لیں گے، اس طرح ہمارے پاس پینے کا پانی ہوگا اور ہم دوسرے گھاٹوں اور چشموں کو بند کر دیں گے تاکہ دشمن کو پانی نہ مل سکے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رائے کو بہت پسند فرمایا۔ ناظرین، ایک روایت کے مطابق اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے اور بتایا کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے نہایت عمدہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور اس چشمے پر پہنچے جو قریش کے پڑاؤ کے قریب ترین تھا۔ مسلمانوں نے وہاں قیام کیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دوسرے گڑھے بھرنے کا حکم دیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کچے کنویں پر ایک حوض بنوایا جہاں اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس میں پانی بھروا دیا اور ڈور رکھوا دیے۔ اس طرح حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کیا گیا۔ اس کے بعد انہیں ذوالرائے، عمدہ مشورہ دینے والا کہا جانے لگا۔ اس موقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک عریش بنا دیں۔ ناظرین، عریش کھجور کے شاخوں اور پتوں سے بنا ہوا ایک سایہ دار جگہ ہوتا ہے۔ جہاں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس میں تشریف رکھیں، اس کے قریب ہی آپ کی سواریاں تیار رہیں اور ہم دشمن سے جا کر مقابلہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا مشورہ قبول فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک سایہ دار جگہ بنائی گئی جو ایک اونچے ٹیلے پر تھی۔ یہاں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پورے میدان جنگ کا جائزہ لے سکتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھا، آپ کے ساتھ یہاں کون رہے گا تاکہ مشرکین میں سے کوئی بھی آپ کے قریب نہ آ سکے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کی قسم! یہ سن کر ہم میں سے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اپنی تلوار کا سایہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر کرتے ہوئے کہنے لگے، جو شخص بھی آپ کی طرف بڑھنے کی جرت کرے گا اسے پہلے اس تلوار سے نپٹنا پڑے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان جرأت مندانہ الفاظ کی بنیاد پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سب سے بہادر شخص قرار دیا۔ ناظرین، یہ سب جنگ شروع ہونے سے پہلے کی باتیں تھیں۔ جب جنگ شروع ہوئی تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس عریش کے دروازے پر کھڑے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انصاری صحابہ کے ایک دستے کے ساتھ وہاں موجود تھے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے۔ اسی طرح صبح ہوئی، پھر قریشی لشکر ریت کے ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مشرکین کے نام لے کر فرمایا، فلاں اس جگہ قتل ہوگا، فلاں اس جگہ قتل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ تمام افراد بالکل اسی جگہ قتل کیے گئے جہاں کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کر فرمایا تھا کہ فلاں اس جگہ قتل ہوگا، اور وہ بالکل وہیں قتل ہوئے، ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں پائے گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ قریش کا لشکر زرہ پہنے ہوئے اور ہتھیاروں سے لیس ہو کر بڑے غرور کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے یوں دعا فرمائی، اے اللہ، یہ قریش کے لوگ تیرے دشمن ہیں، اپنے تمام بہادروں کے ساتھ بڑے غرور میں آ کر تجھ سے جنگ کرنے، یعنی تیرے احکامات کی خلاف ورزی اور تیرے رسول کو جھٹلانے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ، تو نے مجھ سے اپنی مدد اور نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، لہٰذا وہ مدد نازل فرما دے۔ اے اللہ، تو نے مجھ پر اپنی کتاب نازل فرمائی ہے اور مجھے ثابت قدم رہنے کا حکم دیا ہے۔ مشرکوں کے اس لشکر پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔
اے اللہ آج انہیں ہلاک کر دے۔ ناظرین، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا میں یہ الفاظ بھی تھے، اے اللہ اس امت کے فرعون ابو جہل کو کہیں پناہ نہ دے اور نہ ہی کوئی ٹھکانہ عطا فرمانا۔ جب قریشی لشکر آ کر ٹھہر گیا تو انہوں نے عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاسوسی کے لیے بھیجا۔ یہ عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے اور بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے، حتیٰ کہ غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے۔ قریش نے عمیر سے کہا جا کر محمد کے لشکر کی تعداد معلوم کرو اور ہمیں خبر دو۔ چنانچہ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے، اسلامی لشکر کے گرد ایک چکر لگایا، پھر قریش کے پاس واپس آئے اور خبر دی ان کی تعداد تقریباً 300 ہے، ممکن ہے کچھ زیادہ ہو، مگر قریش میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے گھروں کو واپس جانے کی کوئی خواہش نہیں رکھتے، میرا خیال ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اس وقت تک قتل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ کسی کو قتل نہ کر دے، گویا تمہارے بھی اتنے ہی آدمی مارے جائیں گے جتنے کہ ان کے، اس کے بعد پھر زندگی کا کیا مزہ رہ جائے گا، اس لیے جنگ شروع کرنے سے پہلے اس بارے میں غور کر لو۔ عمیر کی بات سن کر کچھ لوگوں نے ابو جہل سے کہا جنگ کے ارادے سے باز آ جاؤ اور واپس چلو، بھلائی اسی میں ہے۔ واپس جانے کا مشورہ دینے والوں میں حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، مگر ابو جہل نے ان کی بات نہ مانی اور جنگ پر بضد رہا۔ جو لوگ جنگ نہ کرنے کا کہہ رہے تھے انہیں اس نے بزدلی کا طعنہ دیا، یوں جنگ کو ٹالا نہ جا سکا۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ عود نامی شخص قریش کے سامنے آیا اور اعلان کیا، میں اللہ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ یا تو مسلمانوں کے بنائے ہوئے حوض سے پانی پیوں گا یا اسے توڑ دوں گا یا پھر اس کوشش میں جان دے دوں گا۔ پھر وہ میدان میں نکل آیا۔ اس کے مقابلے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضرت حمزہ نے اس پر تلوار کا وار کیا جس سے اس کی پنڈلی کٹ گئی۔ اس وقت وہ حوض کے قریب تھا، ٹانگ کٹ جانے کے باوجود وہ زمین پر گر پڑا اور خون تیزی سے بہنے لگا۔ اس حالت میں وہ حوض کی طرف سرکا اور وہاں سے پانی پینے لگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کی طرف لپکے اور دوسرا وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد قریش کے کچھ اور لوگ حوض کی طرف بڑھے، جن میں حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آتے دیکھ کر فرمایا انہیں آنے دو، آج کے دن جو بھی حوض سے پانی پی لے گا وہ یہیں کفر کی حالت میں قتل ہوگا۔ ناظرین، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی نہیں پیا، وہ قتل ہونے سے بچ گئے اور بعد میں اسلام لے آئے، وہ بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ اب جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ سب سے پہلے عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید میدان میں آئے اور للکارا ہم سے مقابلے کے لیے کون آتا ہے۔ اس للکار پر مسلمانوں میں سے 3 انصاری نوجوان نکلے، یہ تینوں بھائی تھے اور ان کے نام معوذ، معاذ اور اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ ان تینوں نوجوانوں کو دیکھ کر عتبہ نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم انصاری ہیں۔ یہ سن کر عتبہ نے کہا تم ہمارے برابر کے نہیں، ہمارے مقابلے میں مہاجرین میں سے کسی کو بھیجو، ہم اپنی قوم کے آدمیوں سے ہی مقابلہ کریں گے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انصاری نوجوانوں کو واپس بلانے کا حکم دیا۔ یہ تینوں اپنی صفوں میں واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور انہیں شاباش دی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبیدہ بن حارث اٹھو، حمزہ اٹھو، علی اٹھو۔ یہ تینوں فوراً اپنی صفوں سے نکلے اور قریشیوں کے مقابلے میں پہنچ گئے۔ ان میں حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ عمر رسیدہ تھے اور بوڑھے تھے، ان کا مقابلہ عتبہ بن ربیعہ سے تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ شیبہ سے ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ولید سے ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو وار کرنے کا موقع ہی نہ دیا اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں ولید کو ختم کر دیا۔ البتہ حضرت عبیدہ بن حارث اور عتبہ کے درمیان تلواروں کے وار شروع ہو گئے۔ کچھ دیر تک دونوں میں تلواریں چلتی رہیں یہاں تک کہ دونوں زخمی ہو گئے۔ اس وقت تک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنے مقابل کو ختم کر چکے تھے، لہٰذا وہ دونوں حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کو لپکے اور عتبہ کو قتل کر دیا۔ پھر زخمی حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر میں واپس لے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بٹھا لیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا میں شہید نہیں ہوں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو۔ اس کے بعد صفرہ کے مقام پر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوگا۔
اور انہیں وہیں دفن کر دیا گیا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کی طرف واپس جا رہے تھے۔ ناظرین، جنگ بدر سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صفیں ایک نیزے کے ذریعے سیدھی کی، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدھی کر لیں تو ارشاد فرمایا، جب دشمن قریب آ جائے تو انہیں تیروں سے پیچھے ہٹانا اور اپنے تیر اس وقت تک نہ چلانا جب تک وہ قریب نہ آ جائیں، اسی طرح تلواریں بھی اس وقت تک نہ نکالنا جب تک کہ دشمن بالکل قریب نہ پہنچ جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خطبہ دیا، مصیبت کے وقت صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرماتا ہے اور غموں سے نجات عطا کرتا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ خیمے کے دروازے پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کچھ انصاری مسلمانوں کے ساتھ ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے تاکہ دشمن کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھنے سے روک سکیں۔ آپ کے لیے وہاں سواریاں بھی موجود تھیں تاکہ ضرورت پڑنے پر آپ سوار ہو سکیں۔ ناظرین، مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت مہجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ عامر بن حجر نے انہیں تیر مار کر شہید کر دیا۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گرے اور یوں دعا فرمانے لگے، اے اللہ، اگر آج یہ مومنین کی جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے سے باہر نکلے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان تشریف لائے اور انہیں جنگ پر ابھارنے کے لیے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو شخص بھی آج ان مشرکوں کے مقابلے میں صبر اور ہمت کے ساتھ لڑے گا، ان کے سامنے سینہ تانے رہے گا اور پیٹھ نہیں پھیرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے۔ یہ الفاظ سن کر انہوں نے کھجوریں ہاتھ سے گرا دیں اور کہا، واہ، تو میرے اور جنت کے درمیان بس اتنا فاصلہ ہے کہ ان کافروں میں سے کوئی مجھے قتل کر دے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے اپنی تلوار سونت لی اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ناظرین، حضرت عوف بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، بندے کے کس عمل پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے؟ جواب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مجاہد بغیر زرہ بختر پہنے دشمن پر حملہ آور ہو۔ یہ سنتے ہی حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم سے ذرہ اتار کر پھینک دی اور تلوار نکال کر دشمن پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ناظرین، حضرت محمد بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں لے کر جنگ میں شریک ہوئے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہم زلف تھے، یعنی ام المؤمنین حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن کے شوہر تھے۔ جنگ کے دوران نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریاں اٹھائیں اور مشرکوں کی طرف پھینکی۔ ایسا کرنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو کہا تھا۔ جب آپ نے کنکریاں پھینکی تو ارشاد فرمایا، یہ چہرے خراب ہو جائے۔ ناظرین، ایک روایت کے مطابق یہ الفاظ بھی آئے ہیں، اے اللہ، ان کے دلوں کو خوف سے بھر دے، ان کے قدم اکھاڑ دے۔ اللہ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے کوئی بھی کافر ایسا نہ بچا جس پر وہ کنکریاں نہ پڑی ہوں۔ ان کنکریوں نے کفار کو بدحواس کر دیا تھا اور آخرکار نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شکست کھا کر بھاگنے لگے۔ مسلمان ان کا پیچھا کرنے لگے، انہیں قتل اور گرفتار کرنے لگے۔ کنکریوں کی مٹھی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور وہ کنکریاں جو آپ نے پھینکی تھیں وہ حقیقت میں آپ نے نہیں بلکہ ہم نے پھینکی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی شکست کے بعد اعلان فرمایا، مسلمانوں نے جس کافر کو قتل کیا ہے اس کا سامان اسی مسلمان کا ہے، اور جس مسلمان نے جس کافر کو گرفتار کیا وہ اسی مسلمان کا قیدی ہے۔ جو کفار فرار نہ ہو سکے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اسی جنگ میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو قتل کیا۔ پہلے خود باپ نے بیٹے پر وار کیا تھا، لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے اور خود وار کر کے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المجادلہ میں یہ آیت نازل فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جو لوگ اللہ اور قیامت کے دن پر پورا ایمان رکھتے ہیں، آپ انہیں ایسا نہ پائیں گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہیں، خواہ وہ ان کے والد، بیٹے، بھائی یا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ ناظرین، اس جنگ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کو قیدی بنا لیا۔
اسلام سے پہلے مکہ میں یہ امیہ بن خلف حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست تھا۔ یہی وہ امیہ بن خلف تھا جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے تحاشا ظلم کیا کرتا تھا۔ امیہ بن خلف کو دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی، اے انصاریو، اے اللہ کے مددگارو، یہ کافروں کا امیہ بن خلف ہے، اگر یہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ یہ سنتے ہی انصاری ان کی طرف توڑ پڑے اور امیہ اور اس کے بیٹے کو گھیر لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی اور امیہ پر وار کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو بچانے کے لیے اس کے بیٹے کو آگے کر دیا، کیونکہ امیہ زمانہ جاہلیت میں ان کا دوست تھا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کے قتل کی پوری دھن سوار تھی۔ انہوں نے تلوار کا وار کیا جس سے امیہ زخمی ہو کر گر پڑا۔ اسے گرتا دیکھ کر اس کا بیٹا خوفناک چیخ مار کر رو دیا۔ یہ چیخ حد درجہ دہشتناک اور لرزہ خیز تھی۔ پھر تلواریں بلند ہوئیں اور امیہ کو ختم کر دیا گیا۔ اسے بچانے کے سلسلے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی معمولی زخمی ہو گئے۔ وہ کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بلال پر رحم فرمائے، میرے حصے میں نہ زرہ آئی نہ قیدی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ قتل ہونے والے کفار میں ابو جہل کی لاش کو تلاش کیا جائے۔ ناظرین، ابو جہل نے جنگ شروع ہونے سے پہلے کہا تھا، اے اللہ، دونوں دینوں یعنی اسلام اور کفر میں سے جو تیرے نزدیک افضل اور پسندیدہ ہے اسی کی مدد فرما۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس جنگ میں کم عمر صحابہ میں شمار ہوتے تھے فرماتے ہیں، جنگ کے دوران میں نے دیکھا کہ ابو جہل کو اس کے بہت سے ساتھیوں نے گھیر رکھا تھا۔ ابو جہل کے ساتھی اس کی حفاظت کے لیے اسے گھیرے ہوئے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے، اے ابو الحکم، تم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ جب میں نے ان کی یہ بات سنی تو میں ابو جہل کی طرف بڑھا اور اس پر تلوار کا ایک وار کیا جس سے اس کی پنڈلی کٹ گئی۔ ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کی مدد کے لیے آیا تھا۔ ناظرین، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے مجھ پر تلوار سے وار کیا جس سے میرا بازو کٹ گیا۔ بازو صرف تھوڑی سی کھال کے ساتھ لٹک رہا تھا، لیکن میں جنگ میں مصروف رہا، تاہم لٹکنے والے بازو کی وجہ سے لڑنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں سارا دن لڑتا رہا، لیکن جب بازو زیادہ رکاوٹ بننے لگا تو میں نے اپنا پاؤں اس پر رکھ کر زور سے جھٹکا دیا جس سے وہ کھال بھی کٹ گئی اور میں نے اپنا بازو اٹھا کر پھینک دیا۔ ابو جہل زخمی حالت میں تھا کہ اسی دوران حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب سے گزرے اور اس پر ایک اور وار کیا جس سے وہ گر پڑا۔ وہ اسے مردہ سمجھ کر آگے بڑھ گئے، لیکن وہ ابھی زندہ تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اتنے میں زخموں سے چور ابو جہل کے پاس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھا اور کہا، اے خدا کے دشمن، کیا تجھے اللہ نے رسوا نہیں کر دیا؟ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ابو جہل کو قتل کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برتری صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات 3 بار ارشاد فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل کی تلوار عطا فرمائی۔ یہ ایک خوبصورت اور قیمتی تلوار تھی جس پر چاندی کا کام کیا گیا تھا۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بھی مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اس دن حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے نہایت بہادری سے جنگ کی۔ ان کے جسم پر بڑے بڑے زخم آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مشرکوں کی لاشوں کو ان مقامات سے اٹھایا جائے جہاں جہاں ان کے قتل ہونے کی نشاندہی کی گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ سے ایک دن پہلے ہمیں یہ بتا دیا تھا کہ انشاءاللہ کل یہ عتبہ بن ربیعہ کے قتل کی جگہ ہوگی، یہ شیبہ بن ربیعہ کے قتل کی جگہ ہوگی اور یہ امیہ بن خلف کے قتل کی جگہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے ان جگہوں کی نشاندہی فرمائی تھی۔ جب لاشیں جمع کرنے کا حکم ملا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لاشوں کی تلاشی میں نکلے تو کفار کی لاشیں بالکل انہی جگہوں پر پڑی ملی جہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان تمام لاشوں کو ایک گڑھے میں ڈال دیا جائے۔